بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ سب سے پرانا قرآن آج کل جب ہم 2024 میں رہ رہے ہیں تو دنیا میں کہاں رکھا ہوا ہے، موجود فزیکل فارم میں کہاں ہے، تو جناب وہ انگلینڈ میں برمنگھم یونیورسٹی ہے UK میں، وہاں رکھا ہوا ہے، جو کہ سب سے پرانا قرآن جو کہ فزیکل پرنٹڈ ہارڈ کاپی فارم میں ہے۔ اچھا، وہ چونکہ برٹش رول بھی رہا ہے اور انگریزی اس قسم کی چیزیں، نایاب چیزیں، پرانی چیزیں ان کے میوزیم میں پرزرو رہتی ہیں، تو کوئی 1920s میں کسی دنیا کے کسی ملک سے وہ انگلینڈ پہنچا اور وہاں پہ وہ رکھا ہوا تھا، اور وہ رکھ کے بھئی بہت ہی پرانا قرآن، لیکن کسی نے اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ 2015 کے آس پاس، آج سے 8-9 سال پہلے، کسی ریسرچر نے اس کے اوپر فردر اسٹڈی کی، اور پھر یہ وہاں سے تب یہ ان کو علم ہوا، سائنس سے یہ پروف ہوا کہ یہ سب سے پرانا جو جتنے نسخے دنیا میں موجود ہیں اس میں سب سے پرانا یہ ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا کہ اس کے پیچھے ایک سائنس ہے، سائنس کا ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ۔ تو ظاہر سی بات اس زمانے میں پیپر تو پرنٹ ایجاد نہیں ہوا تھا، تو اس میں کیا کہتے تھے کہ جو اینیمل کی جو سکن ہے بکریوں کی یا دمبوں کی، اس کے اوپر سیاہی سے لکھا جاتا تھا۔ تو جو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی ٹیکنالوجی، اس سے کوئی بھی چاہے زندہ سکن ہو، یا وہ سکن تو موجود ہے نا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو اس سے آپ اس کی عمر نکال سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے سائنس تقریباً 95% ایکوریسی سے، جب اس صحیفہ جس پہ وہ لکھا ہوا ہے قرآن، ٹھیک ہے، وہ پورا قرآن نہیں ہے، اس میں صرف 3 سوروں میں 18، 19ویں اور 20ویں اس کی کچھ آیات ہیں، اور وہ حجازی اسکرپٹ میں لکھی ہوئی ہیں، زیر زبر والی میں نہیں لکھی ہوئی جس کو ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ پہچانتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس کی ایج، اس کی جس سکن کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے معلوم کی، تو وہ 645 کے آس پاس کا کوئی ٹائم اس میں آتا ہے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وصال کے بہت قریب کے بعد کے بہت قریب کا زمانہ ہے، یعنی کہ اگر آپ گوگل وغیرہ پہ بھی سرچ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ 632 عیسوی میں ہوا تھا، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 2 سال کا ٹینیور تھا ان کی خلافت کا، تو 632 سے 634 ہو گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا تھا، تو 634 سے 644، اور 644، اور یہ لکھا ہوا ہے کاربن جو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے پتہ لگا ہے کہ وہ نسخہ سمویر ان 645 کے آس پاس کہیں شاید لکھا گیا، یا وہ سکن جو ہے وہ 645 کی، تو نبی کے وصال کے جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 13 سال کے اندر ہے، تو اتنا اوتھینٹک ہے، اور اس میں لفظ بائی لفظ وہی آیتیں جو ہم آج پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے کسی پروف کی، ہمیں تو بلیف ہے، ہمارا تو یہ بلیف ہے کہ جو کتاب ہے وہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی وہی ہے، اور ہم وہی کتاب پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ٹو دا لیول کہ دنیا کے ایک کونے میں ایک آدمی ایک سورت کی آیت کے کچھ حصے پڑھے تو دنیا کے کسی دوسرے کونے میں دوسرا آدمی اسی سورت کی آیت کے جو واقعی الفاظ ہیں وہ بالکل وہیں سے کنٹینیو شروع کر سکتا ہے۔ الحمدللہ، تو خدا کا یہ معجزہ ہے کہ جو فزیکلی جب اس کو ٹٹولا، اور جب کتابوں کے اندر جب سائنس سے بھی اس کے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو قرآن جو ہم آج پڑھتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے صحیفے موجود ہیں، اس کی ہارڈ کاپیز موجود ہیں جو کہ اللہ کے نبی یا خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھے گئے ہیں۔ تو بس یہی بات میں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کو سرچ کریں یوٹیوب میں، اس کو برمنگھم مینیوسکرپٹس آف قرآن کے نام سے بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔